سیلاب نے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا ہے. بہت سارے لوگ جو بڑے سکون سے آرام سے اپنا کام کر رہے تھے, اپنی حق حلال کی روزی کما رہے تھے, وہ اب اس قابل نہیں رہے ہیں کیونکہ سیلاب نے ان کا سب کچھ تباہ کر دیا ہے. ایسی ایک کہانی گل خاتون کی ہے, آئیے دیکھتے ہیں. یہ ہے خیرپور کے گاؤں مانگ تگڑ کی رہائشی باہمت گل خاتون, جو زمانے کی گردش کی پرواہ کیے بغیر اپنے گاؤں میں ہینڈی کرافٹ سینٹر چلا کر اپنے سنہری مستقبل کے خواب سجا کر اپنے کام میں مشغول رہتی تھی. مگر حالیہ طوفانی بارشوں اور سیلابی صورتحال کی وجہ سے گل خاتون کا گھر, مال مویشی پانی کی نظر ہو گئے, جس کے باعث گل خاتون کے سنہری مستقبل کے خواب چکنا چور ہو گئے. مگر گل خاتون کے حوصلے اب بھی بلند ہیں. باہمت گل خاتون نے اپنے گاؤں میں ایک سینٹر قائم کیا تھا جس میں وہ دیگر خواتین کے ساتھ کپڑے کے ٹکڑوں سے سندھی ثقافتی ریلی بناتی تھی. مگر وہ سینٹر بھی سیلاب کے پانی کی نظر ہو گیا. جو بھی گھرانے, جتنے بھی غریب لوگ ہیں, جو میرے گروپ میں عورتیں ہیں 25-30 ہیں, ان سب کا یہی ہے تو کچھ نہ کچھ ہماری کوئی سپورٹ کی جائے تو ہمارے روزگار چل جائیں. ہم کتنے پریشان ہوں گے, کتنی مہنگائی ہے, عروج پہ مہنگائی ہو رہی ہے, ابھی کتنی کوئی کمانے والا ہے نہیں, مزدوری ہے نہیں. گل خاتون نے ہمت نہ ہاری اور ایک سرکاری اسکول میں پناہ لے کر رہائش اختیار کی اور اپنے اجڑے ہوئے گھر اور ہینڈی کرافٹ سینٹر کو دوبارہ آباد کرنے میں مشغول ہیں. گل خاتون کا کہنا تھا کہ میں ایک ہنرمند خاتون ہوں, کپڑوں کے ٹکڑوں سے ریلی بنا کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں. میں نے آج تک کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے. ضلعی انتظامیہ میرے علاقے سے پانی نکال کر مجھے گھر تعمیر کر کے دے. میں کسی کی محتاج بن کر رہنا نہیں چاہتی. اپنے ہینڈی کرافٹ سینٹر کو دوبارہ فعال کر کے ریلیاں بنا کر ایک باعزت کاروبار کرنے کا آغاز کرنا چاہتی ہوں. سندھ میں حالیہ طوفانی بارشوں اور سیلاب کے بعد امداد کے حصول کے لیے پریشان افراد کی لمبی قطار کے مناظر جا بجا دیکھنے کو مل رہے ہیں. وہیں گل خاتون جیسی باہمت خاتون سرکاری اسکول میں رہائش اختیار کر کے اپنے بچوں کے لیے حصول رزق میں سرگرم نظر آتی ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شیر عالم, ہم نیوز, خیرپور. ایک بہت بڑا ایک کام ہے زبردست سا جو کہ ریلیاں بناتی ہیں خواتین, اور خوبصورت کام ہے یہ, اور بہت زیادہ اس کی مانگ بھی ہے. لیکن اب اس کا حال اس خاتون کا دیکھیں آپ کہ یہ بیچاری اب وہ جو کام کر رہی تھی وہ اب نہیں کر پا رہی ہے. اور ان خاتون کی درخواست یہ ہے کہ خدارہ جو ان کا علاقہ ہے وہاں سے پانی وغیرہ نکالا جائے تاکہ ان کا جو ایک ہینڈی کرافٹ سینٹر ہے وہ دوبارہ چل پڑے. بالکل بالکل. تو ہماری خیر دعائیں ہیں ہمارے سیلاب زدگان بھائی بہنوں کے لیے. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی جب آپ کچھ خبریں پڑھتے ہیں تو آپ کا انسانیت سے اعتبار اٹھ جاتا ہے, اور انسانیت میں ورڈ یوز کر رہی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ذات پات, نام, برادری, رنگ, نسل کے اوپر ہم دوسروں کے ساتھ بہت حد تک زیادتیاں کرتے ہیں. اور اس کی ایک مثال آپ کو دوبارہ بھارت سے ملے گی. دلت برادری سے تعلق رکھنے والا 15 سالہ لڑکا جو ہے وہ اسکول میں استاد کے ہاتھوں پٹائی کے بعد ہلاکت ہوئی اس کی. اور اتر پردیش میں پرتشدد مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں. اتر پردیش کے ضلع ایک ہے جس کا یہ پرائیویٹ اسکول تھا, اور اس کے طالب علم نکھت کمار اس شخص کا نام تھا, اس بچے کا. اس کی موت مبینہ طور پر استاد کے ہاتھوں پٹائی کے 19 دن بعد ہوئی. اب اہل خانہ نے الزام لگایا ہے کہ 7 ستمبر کو سوشل سائنس کا ٹیسٹ ہے اس بچے کا, اس میں غلطی پر استاد نے لڑکے کو ڈنڈوں اور لاتوں سے اس وقت تک مارا جب تک وہ بے ہوش نہیں ہو گیا. اور استاد نے لڑکے کو دلت ہونے کی وجہ سے ذات پات پر مبنی جو ہے وہ گالیاں بھی دی. تو واقعے کے بعد نوجوان کو ہسپتال لے جایا گیا جہاں وہ 19 دن بعد ہلاک ہو گیا, اور پوسٹ مارٹم کیا گیا. پوسٹ مارٹم کے بعد جب لاش اہل خانہ کے حوالے کی گئی تو انہوں نے احتجاج شروع کیا, اور اس کے بعد پھر ہونے والی جھڑپوں میں مشتعل مظاہرین نے آگیں لگائیں, پتھراؤ کیا, اور پیر کی رات کو ہونے والے احتجاج میں کم از کم 2 نجی اور 2 پولیس کی گاڑیاں جو ہیں وہ نظر آتش کر دی گئیں. پھر دلت کا درجہ جو ہے بھارتی جو ہندو ہیں ان کی ذات پات کے نظام میں سب سے نچلا ہے, سب سے نیچے آتے ہیں. اور ایک اور ستم ظریفی ان لوگوں کی زندگی کی یہ ہے کہ اگر وہ اچھا, اور یہ میں ویسے کہتے ہیں ان کو, اچھوت کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. نہ ان کے برتن میں کھانا ہے, نہ ان کو قریب آنے دینا ہے, زمین پہ بیٹھے ہیں, اور اس قسم کا بڑا ہی تضحیک آمیز رویہ ان کے ساتھ رکھا جاتا ہے وہاں پر. اور آج بھی بھارت میں دلت برادری جو ہے وہ 20 کروڑ افراد پر مشتمل ہے. اچھا, اور اگر ان کے حق میں کوئی آواز بھی اٹھاتا ہے تو اس کے ساتھ بھی بہت برا سلوک ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ایسی پرومیننٹ پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے اس حوالے سے بات کی ہے, یا اس حوالے سے موویز میں بھی بات ہوئی ہے, تو اس کے بعد وہاں پر سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ ان موویز کا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے, بین لگا دیا جاتا ہے ان اداکاروں کے خلاف, یا وہ جو لوگ ایسے سوشل پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو کہ اس حوالے سے بات کرتی ہیں تو وہاں پر پھر ان کے خلاف بھی جو ہے وہ ایک برا رویہ اختیار کر لیا جاتا ہے. اچھا, بے شک 1955 میں اچھوت کے جو تصور ہے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا تھا, اور اس کے بعد آنے والی حکومتوں نے ملازمتوں اور تعلیم میں مثبت امتیازی سلوک کے جو اقدامات متعارف کرائے. لیکن اس برادری کے لوگ پورے ملک میں امتیازی سلوک اور بدسلوکی کا نشانہ
निशाना आज भी बन रहे हैं। अच्छा, वो कानून तो आप बना देते हैं, लेकिन लोगों की जहनियत कैसे तब्दील होगी? वो जो लोगों की जहनियत है उसको तब्दील करना बड़ा ज़रूरी है।